حضور اپنے 3 ساتھیوں سمیت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں بھوک لگی. ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ایک بکری کہ جس کے اندر جان ہی نہیں ہے, صرف ہڈیاں ہی باقی ہیں, دودھ تو بہت دور کی بات ہے. تو ام معبد کے پاس حضور آئے اور کہا ہے اماں جان کچھ کھانے کو ملے گا, ہم مسافر ہیں. وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں تو فاقہ ہے, ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا تو یہ بکری کا دودھ نکال لوں اگر آپ کی اجازت ہو, اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ عوض دے دیں گے, اس کے عوض میں کچھ اس کا بدل دے دیں گے. کہنے لگے کہ تم کیا بات کرتے ہو, یہ بکری اس قابل ہے کہ تو اس کا دودھ نکالے, ہڈیاں اس کی نکلی ہوئی ہیں. کہنے لگے آپ اجازت دیں میں نکال لیتا ہوں. نکالو. تو وہ حضور آگے بڑھے اور جیسے ہی بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ لگایا, دستے نبوت جیسے ہی تھنوں کو لگا وہ دودھ سے بھر گئے. ایسے بھرے, آپ نے برتن منگوایا, اس برتن کے اندر اس بکری کا دودھ نکالا, خود اور اپنے ساتھیوں سمیت خوب سیر ہو کر پیا. پینے کے بعد پھر اس برتن کے اندر دوبارہ دودھ نکال کے اس بڑھیا کو عطا کر دیا, دے دیا. تو وہ جب معاملہ دیکھ رہی تھی, جب بندہ کوئی خرق عادت چیز دیکھے تو اس کی نگاہیں فوراً جاتی ہیں کہ ارے بندہ کر کیا رہا ہے. تو اس بڑھیا نے جب اس حضور کو غور سے دیکھا, سر سے لے کر پاؤں تک, بس وہ ایک نگاہ کے اندر جو حضور کے چہرے کو اور جسم مبارک کا ایک نظارہ اس نے اپنے شعور کے اندر محفوظ کیا. تو حضور چلے گئے. ان کا خامند آیا ابو معبد, تو کہا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہ یہ بکری سے. بکری سے کیسے؟ کہا کہ ایسے ایک مسافر آیا تھا, تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا اس کا حسن و جمال تھا. اب ام معبد ایک دفعہ کسی بندے کو دیکھنے کے بعد اس کا حلیہ نقل کر رہی ہے, اس کا حلیہ نقل کر رہی ہے اور ایسے ایسے الفاظ لے کر آئی ہے ام معبد, اللہ کی قسم آپ کی سوچ نہیں ہوگی. آپ کسی ایک بندے کو ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی 100 مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی اس کا حلیہ اپنی زبان میں ایسے بیان نہیں کر سکتے. ام معبد نے ان کا حلیہ بیان کرنا ایسے شروع کیا جیسا کہ ان کے سامنے چہرہ ہو, ایک نگاہ ادھر اور ایک اپنے خامن کی طرف, ایک نگاہ ادھر, دیکھ کر بتا رہی ہوں, دیکھ کر بتا رہی ہوں. میں لگے کیا بتاؤں کہ ایک ایسا نوجوان لڑکا میرے سامنے آیا اور اس نے آ کر اس بکری کے دودھ کو جیسے ہی تھنوں کو ہاتھ لگایا تو یہ تھن اس کے دودھ سے بھر گئے. اور کیا اس کا خوبصورت چہرہ تھا, ایسا خوبصورت چہرہ. یہاں سے بیان کرنا شروع کر رہی ہیں. اب میں ترجمہ کر کے بتاؤں گا, عربی نہیں پڑھ رہا میں لگی کہ سب سے پہلے کشادہ پیشانی, کشادہ پیشانی یعنی یہ جو پیشانی ہے یہ چھوٹی پیشانی نہیں تھی, بڑی اور کشادہ پیشانی جو خوبصورتی کی ایک علامت قرار دی گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ اچھے سر سرداراں دے, بڑے سر کا مالک, یعنی اتنا بڑا بھی نہیں اور اتنا چھوٹا بھی نہیں بلکہ درمیانہ بڑا سر, جیسے سرداروں کے سر ہوتے ہیں, لہذا جس کا سر بڑا ہوگا اس کی پیشانی بھی کشادہ ہوگی. اور اس کا قد نہ زیادہ چھوٹا تھا نہ زیادہ لمبا تھا بلکہ درمیانے قد کا مالک تھا. اور کشادہ اس کی پیشانی اور اس کی جو آنکھیں تھیں, آنکھوں کے بارے میں وہ 8-10 لفظ لے کر آئی. نمبر 1 کہ ان کی آنکھیں موٹی اور لمبائی کے اندر, صرف موٹی بھی نہیں, چھوٹی بھی نہیں اور صرف موٹی بھی نہیں بلکہ لمبی اور موٹی موٹی آنکھیں, جس کے اندر ابھی میں شیشے کے اندر اپنی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا کہ میں کیسے بیان کروں اس حدیث کو آپ کے سامنے, کیسے, یہ جمعے سے پہلے کہ کیسے بیان کروں. تو وہ دیکھ کر میں فیصلہ کر رہا تھا کہ آپ کی آنکھوں کے اندر جو ڈیلا ہے اس کے اندر نمبر ایک آدمی جب سرما لگاتا ہے تو اس کی آنکھیں سرمائی ہو جاتی ہیں, سرمگی آنکھیں. کون سی؟ سرمگی آنکھیں. تو آپ اگر سرما نہ بھی لگاتے تو آپ کی آنکھیں سرمگی تھی, سرمگی آنکھیں تھی. لہذا
اس کے باوجود بھی سرما لگایا کرتے تھے، اور آپ کے آنکھوں کے اندر جو وہ کالے رنگ کا ایک اندر گول دائرہ بنا ہوتا ہے وہ سخت سیاہ، اور جو چیز سفیدی ہے وہ سخت سفید، اور اس سفیدی کے بیچ میں سرخ رنگ کی دھاریں جو اس حسن کے اندر اور اضافہ کر رہی تھی۔ کئی بندوں کی آنکھیں ایسے ہی ہوتی ہیں، اللہ کی قسم بندہ صرف اس کی آنکھ پر ہی فدا ہو جاتا ہے کہ کیا تیری آنکھ ہے یار، کیا تیری آنکھ، تو وہ آنکھ کی تعریف ہی یہ بھی کر رہی ہیں۔ اور ان آنکھوں کے اوپر جو یہ پلکیں ہیں، آج کل تو وہ مل جاتی ہیں پلکیں بھی لمبائی کے اندر، تو حضور کی جو یہ پلکیں تھی قدرتی لمبائی کے اندر، اور جیسے ہی آپ اس کو جھکاتے تو پوری آنکھ بند ہو جاتی تھی۔ اور یہ جو دو بھویں ہیں، بھویں ہمارے آج کے دور میں تو کوئی آدمی یا عورتیں، مزید عورتیں اس کو بناتی ہیں، لہذا اس کو بنا کر بڑا خوبصورت انداز میں باریک سی بنا دیتی ہیں۔ میرے نبی کی بھویں جو تھی بچپن سے ہی باریک، اور اس کے بیچ کے اندر بغیر قرن، اس کے بیچ کوئی بھی بال نہیں تھا، درمیان اس کا بالوں سے بالکل خالی اور لمبی باریک بھویں، اور پھر نیچے آئیں تو یہ ناک نہ موٹی نہ لمبی بلکہ ہلکی سی لمبی اور باریک ناک، اور اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ یہ جو ناک کے سوراخ ہیں کہ آدمی کی ناک اٹھی ہوئی ہو تو سوراخ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن حضور کے میرے نبی کی ناک لمبائی کے اندر باریک اور ذرا نیچے کی طرف جھکی ہوئی اور خوبصورت، اور چہرے اقدس کے اوپر اٹھی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اتنی بھی اٹھی نہیں تھی کہ بندے کا صرف ناک کی ناک ہوئے اور بندے کے اندر کوئی چیز نہ ہو، اور کوئی چیز نہ ہو، تو بڑا خوبصورت چہرے کے اوپر باریک اٹھی ہوئی، ابھری ہوئی، اور نیچے سے ذرا جھکی ہوئی ناک، اور ناک کے ساتھ جو گال مبارک تھے بڑے خوبصورت، پر گوشت، نہ تو ایسے کہ ہڈیوں کے اندر اس کا منہ گیا ہو، اور نہ اس طرح کہ اتنے موٹے ہوں کہ اس کا چہرہ ہی سارا بہت زیادہ بڑا اور موٹا نظر آ رہا ہو، بلکہ ہر چیز میانہ روی کے ساتھ درمیانی شکل کے اندر خدا نے اپنے حبیب کو عطا کی تھی۔ اسی میں سے یہ گال مبارک بھی تھے، اور اس گالوں کے بیچ میں ان گالوں کے اوپر ایک بال بھی نہیں تھا، نہ کوئی تل تھا، نہ کوئی کل تھا، نہ کوئی تل تھا، نہ اس کے اوپر کوئی داغ تھا، صاف سرخی مائل سفید چہرہ، اور اس چہرے کے نیچے یہ کانوں سے لے کر ان ہونٹوں کے کونے تک اس کے اوپر والے حصے میں کوئی بھی بال نہیں تھا کہ اس کو کاٹنے کی نوبت آتی۔ حضور کے داڑھی مبارک کو اور چہرے کو اللہ نے خود سے ایسا بنا دیا تھا کہ جو چیز جیسے جیسے بڑھتی چلی گئی، بعد میں نہ داڑھی کو کاٹنے کی نوبت آئی، نہ چہرے کے بال کاٹنے کی نوبت آئی، صرف مونچھ آپ کی ایسی تھی کہ آپ مونچھوں کو تراشتے تھے کینچی کے ساتھ، اتنا باریک کاٹتے کہ یہ جلد بالکل صاف اور واضح نظر آتی تھی۔ اس کے بعد آپ کی داڑھی مبارک گھنی داڑھی، یعنی کہ یہاں سے کچھ بال، کچھ یہاں سے، پوری داڑھی اور گھنی، ہلکی سی گھنگریالی، بالکل سیدھی داڑھی ہو یہ بھی ذرا خوبصورت نہیں لگتی، ہلکی سی گھنگریالی داڑھی، اور اس داڑھی مبارک کے اندر ایک روایت میں آتا ہے داڑھی میں اور زلفوں میں 14 بال تھے، ایک روایت میں آتا ہے 20، تو خلاصہ یہ کہ شروع میں 14، پھر 15 16 بڑھتے گئے، 20 سے 25 کے بیچ ٹوٹل پورے سر میں اور پوری داڑھی میں سفید بال ہیں، سفید بال تھے، اور زلفیں کیا کمال کی گھنگریالی، درمیان سے مانگ نکالتے تو نکل جاتی، نہ نکالتے تو اس کے اوپر زیادہ وقت نہیں لگایا کرتے تھے، لیکن ان زلفوں کو دیکھیں درمیان سے مانگ نکلی ہوئی اور ایسے پیچھے کی طرف بال مبارک آ رہے تھے۔ ایک روایت میں لفظ آتا ہے کہ آپ کی زلفیں یہ کانوں کی لو تک، دوسرے کہ یہ گردن تک، اور تیسرا یہ گردن کے آخر تک، یعنی یہ 3 زلفوں کی اقسام جو سنت آئی ہے وہ یہ، لہٰذا اس کے درمیان تطبیق یہ دی ہے علماء نے کہ جب بال بڑھ جاتے تھے کندھوں تک آ جاتے تھے، پھر اس کو کٹواتے یہاں تک، بڑھتے ہوئے یہاں تک، پھر اس کے بعد بڑھتے ہوئے یہاں تک آ جاتے، خوبصورت کالی زلفیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، تیرے روشن چہرے کی قسم، جب یہ روشنی سے چھا جائے، جس کے نور سے سب
सब तरफ ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جائے، واللیل اذا سجا، اور تیری ان کالی زلفوں کی قسم جو یہ خوبصورت سر کے اوپر بکھری ہوئی کندھے کی طرف آ رہی ہیں، ان زلفوں کی قسم جو رب العالمین کھا رہا ہو۔ تو یہ چہرہ تھا۔ اب آئے ہونٹوں کی طرف، کیا کمال ہونٹ تھے میرے نبی کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہونٹ مبارک ایسے تھے جیسا کہ تراشے گئے ہوں، نہ باریک نہ زیادہ موٹے، درمیانے، اوپر والے ہلکے چھوٹے، نیچے والے موٹا سا، تھوڑا سا اس کی بنسبت موٹا، اور بالکل درمیان میں، یہ درمیان کے اندر ایک کٹ جیسے نشان کہ یہ والا الگ نظر آئے، یہ والا الگ، اتنا بھی نہیں کہ بالکل ہی الگ ہو جائے، بلکہ ہلکا سا ایک ایسا اثر تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ دو ہونٹ ہیں، اوپر والا اور نیچے والا، درمیان میں اندر۔ پھر حضور کے دندان مبارک، اوپر والے دو دانت اور نیچے والے دو دانت، ان چار دانتوں کے بیچ میں ایک غیر حسی، یعنی ایک اتنا کم ہلکا سا فاصلہ تھا ان اوپر والے دو دانتوں کے بیچ میں اور نیچے والے دو دانتوں کے بیچ میں، ہلکا سا فاصلہ، ہلکا سا، بالکل ہی باریک سا، یعنی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا اس دانتوں کے درمیان کہ زیادہ فاصلہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، کئی بندوں کے میں نے دندان میں یہ دیکھا ہے، بالکل باریک سا ان کے سامنے والے دانتوں کے بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہی وہ فاصلہ تھا جب آپ مسکراتے تھے، ان فاصلوں، ان دندان مبارک کے بیچ میں جو یہ فاصلہ ہے، اس فاصلے سے ایک ایسا نور نکلتا تھا جس سے کیا وہ مناظر ہوں گے، کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ خوبصورت دانت، ہلکا سا بھی پیلا پن نہیں تھا ان دانتوں میں، اور ان دانتوں کے بیچ میں سرانڈ اور اس قسم کی کوئی سمیل وغیرہ کی بھی نہیں آتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم گوشت کھاتے تو ہمارے منہ سے ہلکی سی سمیل بھی آ جاتی، لیکن حضور کچھ بھی کھا لیتے تھے، حضور کے منہ مبارک سے خوشبو کے ماں سوا کوئی چیز نہیں آتی تھی، کوئی چیز نہیں آتی تھی۔ کیا قربان جاؤں جس کے تھوک سے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے، جس کے تھوک سے خوشبو اور معطر ہو جائے، اور جس کے جسم کے پسینے سے خوشبو آتی ہو، آج اس کے منہ سے سمیل کیسے آ سکتی ہے؟ ایسا خوبصورت دانت تھے۔ دانتوں سے نیچے آئیں، یہ گردن، کیا کمال اللہ نے حضور کو گردن عطا کی۔ صحابی حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے قمیض اتاری گردن سے تو ہم نے دیکھا، ہماری نگاہیں حضور کی گردن پر پڑی تو وہ گردن ایسے تھی جیسے سراہی کو کسی نے تراش دیا ہو، ہاتھوں کے ساتھ کسی نے خوبصورت انداز میں تراشا ہو، نہ موٹی نہ بالکل باریک، درمیانی، اور درمیانی ہونے کے ساتھ ایسے تھی کہ اس کے اوپر کوئی بال بھی نہیں، اور اس طرح تھی جیسے کسی نے کسی چیز کو تراشا ہو، یعنی اتنا حسن تھا حضور کی گردن میں، اور اس گردن کے اندر اتنی کشش تھی کہ بندہ جان فدا کر دے ایسے حسن پر۔ اور اس کے بعد یہ دونوں کندھے ذرا چوڑے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا سینہ چوڑا تھا، آپ کا سینہ ذرا چوڑا، اس کی وجہ سے کندھوں کے درمیان میں بھی فاصلہ ذرا تھا، اور اس یہاں سینے سے لے کر یہاں ناف تک بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی جو سینے سے شروع ہوتی تھی اور یہاں ناف پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جسم اقدس پر کوئی فالتو بال نہیں تھے، بغلوں میں تھے یا زیر ناف، اس کے علاوہ جسم پر کوئی فالتو بال نہیں ہے، ایک صرف بالوں کی باریک سی لکیر، جہاں پر شق صدر کے نتیجے میں جو سلائی کیا گیا تھا جسم، اس سلائی کے نشانات باقی تھے۔ تو یہ خوبصورت چہرہ، خوبصورت جسم۔ آخری بات یہاں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ حضور کا سینہ اور پیٹ اور کمر اور سرین، یہ تینوں چیزیں بالکل برابر تھی، بالکل برابر تھی۔ حضور کا پیٹ بالکل بھی نہیں نکلا ہوا تھا، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، نہ سینہ اندر گھسا ہو، ایسی بات بھی نہیں، بلکہ سینہ اور یہ پیٹ دونوں چیزیں بالکل برابر، بالکل برابر، ایسے برابر تھی کہ کچھ کھانے اور پینے کے باوجود بھی حضور کا پیٹ باہر نہیں نکلتا تھا۔ میرے نبی کا پیٹ، سینہ بالکل برابر، نہ سینہ اندر کی طرف گھسا ہو،
یا پھر پیٹ نکلا ہوا ہو یا پیٹ سینے کے اندر گیا ہو، بالکل نہیں، دونوں چیزیں برابر تھی، کمر پیٹ، کمر سینہ، دونوں چیزیں پیچھے آگے ایسے برابر آ رہے تھے۔ یہ خوبصورت جسم اللہ کے نبی کو عطا کیا گیا تھا۔